بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی دیا اور شادی بھی ایک بڑے خاندان میں ہوئی۔ ہر طرح کے عیش و آرام کا سامان تھا۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پانی مانگا اور جب بیوی پانی کا پیالہ لے کر آئی تو وہ سو چکا تھا۔ بیوی پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ جب ان صحابی کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں بہت خوش ہوں، تم پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی نے کہا، کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں کہ میں جو بات کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اتنی خوبصورت، اچھی سیرت، اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے پوچھنے لگے کہ کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ بالکل نہیں۔ صحابی نے پھر پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی کوئی امید کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے پھر پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بیوی کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ صحابی نے کہا تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی نے کہا، یہ بات بھی نہیں، میں آپ کو پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے تو میں آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری بات کو پورا کریں گے، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی پریشان تھے کہ اب کہہ بھی دیا ہے کہ میں تمہاری بات کو پورا کروں گا۔ صحابی کہنے لگے کہ اچھا، صبح ہوگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ بیوی کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ پھر دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گر گئے۔ پاؤں سے خون نکلنے لگ گیا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد خاوند کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ گھر واپس چلتے ہیں، اب مجھے آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ صحابی حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ مجھے اب سمجھ آئی۔ بیوی کہنے لگی کہ گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتاؤں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو صحابی کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ آپ نے چند دن پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو اور ان کے اعمال میں فرق ہو، اور اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی خدمت کیوں کروں؟ اس لیے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے سوچا کہ اس بندے سے طلاق لینا چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے
یہ اللہ کا راستہ تھا۔ آپ گر گئے، خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبی کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔